نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں طاعون پھیلا ہو وہاں سے بھاگو مت، بھاگو مت. بھائی سب میں پھیلا ہے نا، صبر کرو. اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگنا، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگنا غلط. لیکن فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ بھی مت. آپ کو پتا ہے کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو شریعت آپ کو وہاں سفر کر کے جانے سے بھئی خام میں آزمائش اپنے اوپر مت ڈالو. سمجھ رہے ہو بات؟ اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بیمار ہے، ٹی بی ہے، ٹی بی کے جراثیم بھی پھیلتے ہیں. جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ جراثیم پھیلتے ہیں وہاں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں پھیلتے. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اب بعض علماء تو یعنی یہ ایک طالب علم جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ جراثیم نہیں پھیلتے، دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ پھیلتے ہیں. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا، بیماریوں میں تعدی نہیں ہے. تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی. یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا، تحقیق کے خلاف. بیماریاں تو لگتی ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرارک من الاسد، جس کو جذام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مت جاؤ، ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جذام کی بیماری لگے گی تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے، مگر آپ نے جو حکم دیا نا بیماریاں نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. جذام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے لگنے کا، اس سے احتیاط کر لو. ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھینک آ گئی، ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی، اس میں کس پر کرو؟ اللہ پر توکل. اب توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں، لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نارمل آدمی مت کرے، کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی. یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا بشرطے کہ میں چاہوں، نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. تو بیماریاں لگنے میں نہ لگنے کا ریشو زیادہ ہے، لگنے کا ریشو کم ہے. ٹی بی کا مریض کسی گھر میں ہو، 10 افراد رہتے ہوں، 100 خاندانوں پہ تجربہ کر کے دیکھیں، 100 فیملیز ہوں، ہر فیملی میں ایک ٹی بی کو مریض کو چھوڑیں تو 100 فیملیز میں سے ایک فیملی شاید متاثر ہو، اور اس ایک فیملی کا بھی 1 یا 2 فرد متاثر ہوں گے. 9 فیملیاں اس بیماری سے بولو نا بھائی محفوظ رہیں گی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بیماری لگنے کا جو ریشو ہے وہ نہ لگنے سے بہت کم ہے. تو جب اتنا کم ریشو ہے تو اس میں وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بولے اللہ چاہے گا تو لگا دے گا، نہیں چاہے گا تو گلے ملو ٹی بی کے مریض سے، کچھ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پڑوس میں خاتون رہا کرتی تھی، ان کے بھائی کو ٹی بی تھی. یہ واقعہ ہوگا 20-25 سال پرانا، میں بالکل چھوٹا بچہ تھا. اس وقت ٹی بی کا یہ علاج دریافت بھی نہیں ہوا تھا جو ابھی چند سال پہلے ہوا ہے. ٹی بی کا مریض بیچارہ گھل گھل کے مر جاتا تھا. وہ خاتون، ان کا بھائی تھا کنوارا، وہ خاتون انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا، اور اتنی خطرناک ٹی بی تھی، وہ بیچارہ دبلا ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. میں جب ان کے گھر جاتا ہمارے پڑوس میں تو مجھے وحشت ہوتی تھی اس کو دیکھ کے. وہ کھانستا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں لگ نہ جائے مجھے. لیکن وہ بڑی بہن کیا کرتی تھی، اپنے چھوٹے بھائی کو گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا، نوالے بنا بنا کے اس کو لقمے کھلانا. 20-25 سال ہو گئے. وہ خاتون اس وقت اتنی ایجڈ تھی، اب تک زندہ ہیں. ان کا بھائی مر گیا تھا تھوڑے دنوں میں. ڈاکٹر تو کہے گا کہ ٹی بی لگتی ہے، مگر شریعت سے بھی کچھ پوچھ لیا کرو. شریعت کیا کہے گی کہ بھائی ایسے موقع، بہن ایسے موقع پر اپنے بھائی کو چھوڑ کے مت بھاگے اور یہ سمجھے کہ ٹی بی نہیں لگتی.
کیا ہو گیا, کیوں اس کی اتنی اہم باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اللہ کے بندو اس کی قدر کرو. نہیں لگی اس کو, اور اس گھر کے کسی فرد کو بھی نہیں لگی, نہ پڑوسی میں کسی کو لگی. کتنی خطرناک ٹی وی. میں 100 دفعہ گیا ہوں گا ان کے گھر, اگرچہ میں پتلی گلی سے واپس آیا, لیکن گھوم کے گیا تو نا وہاں سے, مجھے بھی نہیں لگی. آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ, کئی سال ہو گئے. مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بنو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. تو اس لیے اتنا زیادہ مسلط کرنے کی چندہ ضرورت, بولو بھائی, نہیں. ہاں, جس کو ٹی بی ہو وہ خود احتیاط کرے, دوسروں کا توکل, دوسروں کے توکل کا امتحان نہ لے کہ میں, وہ ٹی بی کا مریض آ رہا ہے آپ کے منہ میں آ کے کھانس رہا ہے, گلے مل رہا ہے آپ سے اور کہہ رہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ پہ کتنا توکل ہے. تو کسی اور کے توکل کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کے بچوں کو چکن پاکس نکلا ہے, بچوں کو گھر میں رکھیں, پڑوسیوں کے گھر میں نہ بھیجیں. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن خود بھی گھر سے مت بھاگیں, نہ کسی دوسرے بچے کو نانی کے یہاں بھیجیں, بولے ادھر ہی رہو, کوئی بات نہیں, لگ گیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریاں نہیں لگتی. مطلب حدیث کا سمجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفی نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا ہے. اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. صحابی آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, نبی نے فرمایا لا عدوا, بیماریاں نہیں لگتی. ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, میرا ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہو جاتی ہے, آپ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں لگتی, تو یہ اونٹ کو کہاں سے لگ گئی؟ نبی نے فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے کو کہاں سے لگی ہے؟ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ کیا مطلب؟ جیسے پہلے اونٹ کو خارش اللہ نے اپنی مرضی سے لگا دی نا, اور اس میں تم رکاوٹ نہیں بن سکے, اللہ چاہے گا تو دوسرے اونٹ کو بھی اپنی مرضی سے لگا دے گا, چاہے اسی کے جراثیم لے کے لگائے یا کہیں اور سے جراثیم لگا دے. کیا مطلب؟ اس بارے میں وہمی مت بنو, وہمی مت بنو. ٹھیک ہے, ویکسینیشن کر لیں آپ خارش کی, احتیاط کر لیں آپ, اور مزید اونٹ اس میں لا کے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. لیکن نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو, کوئی بیمار ہوتا ہے نا, کہتے ہیں یار میں اس کے گھر گیا تھا نا, وہاں سے لگی ہے. یہ کس پہ ڈال دیا یہ کھاتا؟ اس پہ ڈال دیا. وہ پہلے ہی بیمار ہے, اوپر سے اس کو یہ احساس ہے کمتری کہ میری وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. تو اس میں نسبت ہمیں کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف, کیونکہ ایک ایسا سبب ہے جو ضعیف ہے, طاقتور سبب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ سبب ہوگا تو نتیجہ نکلے گا, بلکہ ہزاروں جگہ پہ سبب پایا جاتا ہے, نتیجہ ایک آدھ جگہ پہ نکلتا ہے, ایک آدھ جگہ پہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے اس سبب کو زیادہ فریق کرنے کی ہمیں شریعت نے اجازت, بولو بھائی, نہیں, زیادہ پروٹوکول دینے کی اس کو. تو ہم تو دیکھتے ہیں یہاں, اگر ہمارے ملک میں, یعنی اگر یہ حقیقت میں زکام اتنا تیزی سے لگتا نا, تو ہم سب یہاں بیٹھ کے چھینک رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وضو خانے پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں, ایسے تھوکتے ہیں نمازی بھائی, کوشش ہوتی ہے سامنے والے کے منہ پہ لگے جا کے, کیونکہ نشانہ پکا نہیں ہے تو وہ نیچے جا کے لگتا ہے. تو کہاں کس کو زکام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ زکام کے مریض کو خود احتیاط بہرحال کرنی چاہیے. اگر وہ, ہمارے حضرت کو جب زکام ہوتا تھا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے, گھر میں نماز پڑھتے تھے, مسجد میں آنا چھوڑ دیتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیماری لگے گی, اگر اس وجہ سے بھی تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ زکام کے مریض سے ساتھ والے کو گھن آتی. جب بار بار ناک سڑکتا ہے اپنی, تو ساتھ والے کو گھن آتی, کیا کر رہا ہے بھائی, تو گھر میں جا. تو ایسی کوئی بیماری ہو جس سے دوسرے کو گھن آتی ہو, تو پھر شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ نماز گھر پر پڑھیں, دوسرے کو تکلیف نہ دیں. سمجھ گئے؟